سورۃ الفرقان رکوع نمبر 5 آیت نمبر 60۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے چند ایک کا تذکرہ ہے، جن میں انسان کو غور و فکر کی دعوت دی گئی، اور اللہ فرماتے ہیں کہ جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے یا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہے، اس کے لیے ان آیات قدرت میں بہت زیادہ سبق چھپا ہوا ہے۔ اور جو بندہ آنکھوں کے ہوتے ہوئے جان بوجھ کر اندھا بننا چاہتا ہے، تو دن کے وقت بھی اس کو سورج نظر نہیں آتا، تو رات کے وقت اس کو چاند کیسے نظر آ جائے گا؟ یہ ساری کی ساری باتیں جو کہ نصیحت کی باتیں ہوتی ہیں، ان لوگوں کے لیے ہے جو نصیحت حاصل کرنا بھی چاہتے ہوں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ آسمان اور آسمان میں بہت سارے برج، یہ عجائبات قدرت میں سے ہیں۔ اتنی بڑی چھت کیا اللہ کے بغیر کوئی اور بنا سکتا ہے؟ اور وہ بھی بغیر کسی ستون کے۔ پوری دنیا کے اندر جہاں کہیں چلے جاؤ، ایسے لگتا ہے کہ یہ وہی چھت ہے جو میں فلاں ملک کے اندر دیکھ کر آیا ہوں۔ دوسرے ملک میں جاؤ، ایسے لگتا ہے کہ بالکل یہ وہی ہے۔ اتنی بڑی چھت اور بالکل ایک جیسی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کیا عجائبات قدرت میں سے نہیں ہے؟ اللہ کے بغیر کون بنا سکتا ہے؟ ناممکن سی بات ہے۔ اور پھر ایک تو آسمان میں برج ہیں، جو کہ عام طور پر 12 برج مشہور ہیں، اور پھر اس کے اندر سیارے ہیں، جن میں ایک بہت بڑا سیارہ سورج ہے، چاند ہے، اسی طریقے سے مریخ ہے۔ تو یہ خود بخود نہیں بنے، اللہ نے بنائے، اور یہ کتنے بڑے بڑے ہیں، تو ان کا بنانے والا کتنا بڑا ہوگا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ رات اور دن کا نظام، کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے نائب ہیں، ایک دوسرے کے خلیفے ہیں، یہ آگے پیچھے آتے ہیں۔ دن آ گیا، پھر پیچھے رات آنے والی ہے، اب رات آ گئی، اس کے پیچھے پھر دن آنے والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اگر کوئی بندہ اس میں سوچ و بچار کرے تو اس سے اللہ تعالیٰ کی معرفت، اس کی پہچان حاصل ہوگی۔ تبارک الذی، بابرکت ہے وہ ذات، جعل فی السماء بروجا، جس نے آسمان میں برج بنا دیے، وجعل فیہا سراجا، اور رکھا اس میں ایک روشن چراغ، سراج روشن چراغ، وقمرا منیرا، اور روشن کرنے والا چاند، یعنی سورج اور چاند کو بنا دیا۔ وَهُوَ الَّذِي، اور اللہ وہ ذات ہے، جعل اللیل والنہار، جس نے بنا دیا رات اور دن کو، خلفتاً، ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا، لمن ارادہ، اس میں سبق چھپا ہوا ہے اس کے لیے جو چاہتا ہے، ان یذکر، کہ وہ نصیحت حاصل کرے، او اراد شکورا، یا وہ ارادہ رکھتا ہے، چاہتا ہے کہ وہ شکر گزار بندہ بنے۔
اللہ تعالیٰ نے آسمان کو پیدا فرمایا تو آسمان میں برج بنا دیے، یہ 12 برج ہیں، اور پھر ان کے اندر یہ جو سیاروں کی جو رفتار ہے کہ کبھی وہ کسی برج میں ہے کبھی کسی برج میں، وہ یوں سمجھو کہ اپنا گھر سورج تبدیل کرتا رہتا ہے اور چاند بھی اپنا گھر تبدیل کرتا رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ایک گھر میں ہوتا ہے تو ہمیں کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے، پھر وہ اگلے گھر میں جاتے ہیں تو اس سے تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے، اس سے اگلے گھر میں جاتے ہیں تو اس سے اور بڑا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ پھر وہ 14ویں رات کا چاند مکمل ہو جاتا ہے بالکل پورا، اس کے بعد پھر گھٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو برج ہیں ان کی وجہ سے یہ سلسلہ ہے، یعنی اس کا گھر چونکہ ہر روز الگ الگ ہوتا ہے، جس طریقے سے ایک بندہ ہمارے سامنے ہو تو وہ ایک بالکل بہت بڑا فل بندہ نظر آتا ہے، اور جب تھوڑا سا دور ہو بندہ تو وہی ہوتا ہے لیکن وہ تھوڑا چھوٹا نظر آتا ہے، اس سے تھوڑا اور پیچھے چلا جائے بندہ پھر وہی ہوتا ہے اور چھوٹا سا نظر آتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ اپنے اپنے مدار کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دیے ان کے اندر یہ گھوم پھر رہے ہیں، اپنا گھر تبدیل کرتے رہتے ہیں، اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ یہ چھوٹا ہو گیا چاند، بڑا ہو گیا چاند، لیکن یہ چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، چاند تو اتنا ہی ہے۔ تو یہ برج اللہ تعالیٰ نے بنا دیے ہیں، چونکہ لفظ بروجن قرآن کے اندر آ گیا ہے تو اس پر اس کی تھوڑی سی تشریح کر لیتے ہیں، اس لیے کہ یہ جو برجوں کا نظام ہے نا، یہ ستاروں کا جو سسٹم ہے، یہ ایک اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ کے ہر کام کے اندر بے شمار حکمتیں پوشیدہ ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ اس کو بنیاد بنا کر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی اس وقت جو ہے وہ فلانا ستارہ وہ فلانے برج میں ہے اور اس وقت فلانا فلانے برج میں ہے، اس وجہ سے حالات یوں ہو رہے ہیں، اور پھر جب یہ اپنا برج تبدیل کر لے گا پھر حالات مختلف ہو جائیں گے۔ عام لفظوں میں سادہ لفظوں میں کیا کہتے ہیں، بھئی اس وقت تیرا عقرب لگا ہوا ہے، یہ تو بات سب کو سمجھ آتی ہے نا، ماشاءاللہ سب نے کہا ٹھیک ہے، کیونکہ یہ سب کو پتہ ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اتوار کے اتوار وہ اخبار کے اندر بھی پوری تفصیل آتی ہے، بھئی جو فلاں مہینے میں پیدا ہوا اس کا فلاں برج ہے، جی جو فلانے میں پیدا ہوا اس کا فلانا سیارہ ہے۔ تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو چکر باز نجومی ہوتے ہیں نا، ان کے پاس جاؤ تو ظاہر سی بات ہے جو بندہ جائے گا پریشان ہی ہوگا، تو کوئی بندہ اپنی پریشانی لے کر جاتا ہے تو وہ پھر کیا کہتے ہیں، بھائی تیرا جو اس وقت ستارہ ہے وہ بس میں آپ کو تجھے کیا بتاؤں عقرب لگا ہوا ہے اور بہت برے حالات ہیں، آگے بھی تیرے حالات کو اچھے نظر نہیں آ رہے، اس قسم کی وہ باتیں کرتے ہیں کہ اگلا بندہ پریشان ہو جاتا ہے، اب ہوگا کیا، میں یہاں سے نکلوں کیسے؟ تو وہ کہتے ہیں اتنا نذرانہ دے دو تو پھر کچھ کرتے ہیں۔ تو اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ اس کا ستارہ اس کے اپنے ہاتھ میں آ گیا، برج بھی اس کے ہاتھ میں آ گیا، یعنی کہ وہ اکرم میں ہے، اس کو پیسے دے دو تو اٹھا کر پھر وہاں سے نکال کے پھر آگے حوت کے اندر ڈال دے گا، مچھلی میں ڈال دے گا، اس کو چینج کر لے گا۔ تو یہ انسان کے اختیار میں ہے۔ اچھا اور مزے کی بات بتاؤں آپ کو، اب کل اتوار ہے نا، چلو کل آپ نا بطور تجربہ اس پہ یقین نہ کر لینا، ویسے میں آپ کو بطور تجربہ ایک بات بتا رہا ہوں کہ جو بندہ بھی اخبار کے اندر اس چیز کو دیکھے گا، بے شک وہ اپنا مہینہ دیکھتا ہے، جی میں فلانے مہینے کے اندر پیدا ہوا تھا اور میں ذرا اپنا ستارہ چیک کر لوں آج یہ میرا ہفتہ کیسا گزرے گا، اوپر عنوان بھی ہوتا ہے نا ہفتہ کیسا گزرے گا، تو وہ اپنا پڑھنے کے بعد پھر دوسرے کا بھی پڑھ لے، چلو کوئی بات نہیں ہے، پھر وہ دسمبر میں پیدا ہوا تھا تو کوئی بات نہیں، جو جنوری کے اندر پیدا ہوئے ان کے کیا حالات ہیں، جو فروری کے اندر پیدا ہوئے ان کے حالات کیا ہیں، تو وہ انشاءاللہ 12 مہینوں کے جو احوال ہیں وہ سب ایک جیسے ہوں گے۔ جو لکھنے والا ہے نا وہ بڑا شاطر بڑا مکار ہے، ایسا چلاک ہے، اس نے ہر بندے کو وہ گولی دینی ہے جو وہاں پر فٹ ہو جائے۔ یعنی کہ میں مثال دے رہا ہوں کہ ایک بندہ دسمبر میں پیدا ہوا، کل وہ جب دیکھے گا اتوار کے دن کہ میں دسمبر میں پیدا ہوا اور اس وقت دسمبر ہے، میرا ستارہ یہ بن رہا ہے، جب وہ حالات دیکھے گا بھئی تم سب کے ساتھ اچھے ہو، تمہارے ساتھ کوئی اچھا نہیں ہے، جو جنوری کے اندر پیدا ہوا اس کو بھی وہی بات بتائے گا، اور ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ میں سب سے اچھا ہوں، میرے ساتھ کوئی بھی اچھا نہیں ہے، کوئی مخلص ہے ہی نہیں، میرا تو کوئی دوست آج تک بنا ہی نہیں ہے، سارے غدار نکلے، سارے منافق نکلے، بس ایک میں نکلا حسن بصری۔ ہر بندے کا یہی فلسفہ ہے۔ اچھا پھر کیا کہے گا، آپ جو ہے نا بہت زیادہ بیمار رہے اور اب آپ کا صحت کا زمانہ قریب ہے، کون ہے جو بیمار نہیں ہوتا؟ سارے بیمار ہوتے ہیں نا،
اور اس کے بعد جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو ٹھیک بھی ہوتا ہے. اچھا اگر ٹھیک ہے تو پھر آپ آگے چل کر کچھ عرصہ آپ بیمار ہو سکتے ہیں تو کون ہے جو نہیں ہو سکتا؟ تو اس قسم کی باتیں. اچھا آپ لین دین سے اجتناب کریں، یہ سال آپ پر بھاری گزرے گا. اب یہ سال ہو یا کوئی بھی سال ہو، لین دین تو سب پہ بھاری گزرتا ہے، کر کے دیکھو پتہ چل جائے گا. اچھا کسی پر اعتماد نہ کرنا، جس پہ آپ اعتماد کریں گے وہ آپ کا خیر خواہ نہیں ہوگا. اچھا اس ہفتے میں نے یہ بھی خیال ہے نہیں کسی پہ اعتماد نہیں کرنا، یعنی وہ باتیں اس نے کی، ہر بندہ کہتے ہیں بات تو ساری درست ہے. اتفاق تو اس کو بخار بھی ہو گیا 4 دن بعد. آج کل ویسے بھی ماشاءاللہ بخار کا سیزن بھی چل رہا ہے نا. بھائی صاحب تو ہسپتال میں ہوتے ہیں، ان کو زیادہ پتہ ہے. آج کل ہر بندے کو بخار ہے، اور ماشاءاللہ ایک بارش آئی نہیں، کافی عرصہ گزر گیا تو بخار چل رہا ہے. اب اس نے جو پڑھا کہ بھئی آپ کا بیماری کا چانس ہے، بخار ہو گیا، جی بالکل میں نے جی دیکھا نا جو میں نے پڑھا 100% درست ہوا. میں تو حیران ہوا، بالکل بالکل جو جیسے جیسے بتایا ویسے ویسے ہوا ہے. اب دسمبر والا بھی مطمئن ہے، جنوری والا بھی مطمئن ہے، فروری والا بھی، مارچ والا، سارے کے سارے 12 برج جتنے تھے سب نے پڑھا اپنا اپنا، اور سارے کے سارے مطمئن ہو کے گھر بیٹھ گئے. اگلے اتوار کو جب پھر وہی نیا چکر چلے گا، پھر کہانی پھر تبدیل ہوگی. ایک بندہ تھا ہمارے بکر میں، اب وہ مر گیا بیچارہ، تو وہ یہی کام کرتا تھا. تو ایک دن ایسا ہوا کہ ہمارے استاد جی تھے قاری جان احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ وہاں سے گزر رہے تھے تو اس نے ایک بندے کو پتہ کیا کہا، وہ ہاتھ دے کے بتاتا تھا بھی تمہاری قسمت یوں ہے اور ایسا ہے ویسا ہے. تو اس نے کہا جی یہ جو بندہ ہے نا اس کے پاس علم بہت ہے لیکن تعلیم کی کمی ہے. مجھے آج تک وہ لفظ بھولا نہیں ہے، علم بہت ہے تعلیم کی کمی ہے. اب بتاؤ اس کا کون سا حال ہے؟ علم بہت ہے اور تعلیم کی کمی ہے، تو علم بہت کیسے آگے، تعلیم ہی نہیں تھی. تو اس قسم کی چکر بازیاں ان کے پاس ہوتی ہیں، ایسے ایسے الفاظ بھئی علم بہت ہے، اگلا بندہ مطمئن ہو گیا، تعلیم کی کمی ہے، ہاں یار ویسے زیادہ میں نے پڑھا نہیں تھا. یعنی ہر بندے کے اوپر جملہ ایسا فٹ آتا ہے، بندہ کہتا ہے جس نے بالکل پرفیکٹ بات کی. تو اس کی وضاحت میں کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ شریعت نے منع کیا ہے کہ جو ان کے پاس جائے گا اس کی نمازیں قبول نہیں ہوگی. حدیث پاک میں کہ جو ان کی باتوں پر عمل کرے گا اس نے اس دین کا انکار کیا جو میں محمد لے کر آیا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ اتنی بڑی بات ہے، لیکن لوگ کچھ ایسے ہیں جو جہالت میں ڈوبے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں یار بات ساری درست ہے. ایک تو وہ جو اس نے بتایا وہ درست تھا، اس کی تو میں نے وضاحت پہلے کر دی کہ وہ کیسے درست تھا، وہ کسی کو غلط بتاتے نہیں ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو سب سے بڑی غلط فہمی ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی قرآن میں آیا ہے جعل فی السماء بروجا، یہ برجوں کا ذکر تو قرآن میں ہے. اب اس بات سے وہ بھی لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں اور لوگ بھی بن جاتے ہیں. تو اس پر اس کی وضاحت ضروری ہے کہ قرآن میں اگر کسی چیز کا ذکر آ جائے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ ٹھیک ٹھاک ہے. یعنی ایک دلیل ہے نا کہ قرآن کے اندر برجوں کا ذکر ہے، اللہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے برج بنایا، یہ نظام بنایا، یہ ہم نے تھوڑی بنا لیا، یہ اللہ کا بنایا ہوا ہے. بس ہم تو ستاروں کی چال دیکھ رہے تھے، ستارہ جا کہاں رہا ہے. بھئی اتنے تم بڑے پہنچے ہوئے ہو تو ذرا اپنی تو تقدیر درست کر لو. خود کہاں پہ فٹ پاتھ کے اوپر بیٹھے ہو، ہر طرف گندگی ہے، تم وہاں پر بیٹھے ہو. دوسروں کو بتاتے ہو تمہارے حالات اچھے آنے والے ہیں، تمہیں اپنا نہیں پتا تمہارے اچھے آئیں گے کہ تم ایسے ہی مر جاؤ گے. تو قرآن کے اندر کسی چیز کا ذکر آ جانا، آج کل جس طریقے سے ایک نیا ٹرینڈ چلا ہوا ہے جی بچوں کے وہ نام رکھنے ہیں جو کسی کے بھی نہ ہوں، منفرد نام. اس دوڑ کے اندر اب میرے پاس اکثر بچوں کے نام آتے رہتے ہیں، تو ایک نام میں نے سنا منتشا، بچوں کے نام ہے منتشا، آپ نے بھی سنا ہوگا. اب یہ منتشا بھئی کیوں رکھا؟ قرآن میں ہے، قرآن میں تو ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، جس کو تو چاہتا ہے. تشا، اچھا من تشاء جس کو تو چاہے. اب یہ اس کا کوئی معنی مفہوم کوئی سمجھ آتا ہے کسی بندے کا نام ہو؟ ایک اور نام میں نے سنا نودیا، میں حیران ہے کہ بھئی نودیا کہاں سے آ گیا؟ کہتے جی قرآن میں ہے. اچھا پھر مجھے یاد ہے کہ ہاں قرآن میں تو ہے واقعی سورہ جمعہ کے اندر، اے ایمان والو اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب بلایا جائے جمعہ کے لیے، جب اعلان ہو جمعہ کا کہ بھئی جمعہ کے لیے تم آؤ تو فسعوا الی ذکر اللہ، تم دوڑ کر آ جاؤ. اب اس کا معنی کیا ہے؟
نو دیا پکارا جائے، بلایا جائے، تو کسی بندے کا یہ اگر نام رکھا جائے اس کا کوئی معنی بنتا ہے؟ ایک اور نام وہ اس سے زیادہ حیران کن ہے، اذا جا، آپ نے بھی سنا ہوگا اذا جا، وہ اذا جا نصر اللہ سے نکالیے اذا جا۔ اچھا ایک اور نام ابھی میں نے 3 دن پہلے سنا، انعمتا، انعمتا۔ اب یہ جو اس قسم کے نام لوگ رکھ رہے ہیں، کیوں رکھ رہے ہیں؟ قرآن میں۔ اسی طریقے سے جو لوگ کہتے ہیں نا ستاروں پہ یقین ہم کیوں نہ رکھیں، یہ تو قرآن میں ہے، یہ برجوں کا ہم کیسے بھلا دیں، برج تو قرآن میں ہے، ہم کیسے اس کا انکار کر سکتے ہیں؟ اللہ نے خود کہا کہ بھئی آسمان کے اندر میں نے خود برج بنائے، جب اللہ نے برج بھی بنا دیے، ہیں بھی 12 برج، پھر ستارے بھی ہیں، پھر مانتے ہو شمس و قمر مریخ یہ سارا کچھ ہے۔ اچھا بھی چلو تمہاری بات بڑی کرتے ہیں، اگر قرآن کے اندر ان کا تذکرہ آ جائے بھی انعمتا، تو پھر اس لیے نام بھی رکھ دیا، نو دیا بھی نام رکھ لیا۔ بہت سارے بندے نا وہ پتھر پہنتے ہیں نا مرجان، بھئی کیوں پہنا ہوا؟ قرآن میں ہے، قرآن کے اندر ہے بھائی، سورہ رحمان میں ہے نہیں؟ تو اب قرآن کے اندر مرجان کا لفظ آ گیا نا، میں تو اس لیے رکھا ہوا۔ کچھ کہتے ہیں کہ میرے ستارے کے ساتھ اس نے یہ میں نے میچ کروا کے پہنا ہے، ایسے نہیں پہنا ہوا، میں خود بھی انگوٹھی پہنتا رہتا ہوں، مختلف قسم کے پتھر پہن لیتا ہوں، لیکن صرف خوبصورتی کے لیے۔ یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ میرے ستارے کے ساتھ یہ میچ ہو گیا، جب سے میں نے یہ پہنا بڑے میرے حادثات ہوئے، یہ میں نے پہنا تو مجھے بڑا فائدہ ہوا، نہ ان کے اندر نفع ہے نہ ان کے اندر نقصان ہے۔ اور اگر خود ویسے شوق ہے پہننے کا کہ مجھے اچھا لگتا ہے مرجان، تو ضرور پہنے، کوئی منع نہیں ہے، لیکن اس لیے کہ قرآن میں ہے تو یہ غلط ہے۔ اگر ایسے ہی قرآن میں اگر کوئی نام آ جائے اور ہمیں پسند آ جائے، قرآن کے اندر ہے اس لیے ہم نے تو بچے کا نام یوں رکھ دیا، تو قرآن کے اندر کیا خیال ہے؟ فرعون ہے کہ نہیں ہے؟ ہے، ابو لہب بھی ہے۔ اچھا اسی طریقے سے حامان بھی ہے، قارون بھی ہے، تو پھر قرآن میں تو پھر باقاعدہ یہ نام آئے ہیں، تو پھر یہ نام ایسے رکھ لو کہ قرآن میں آئے ہیں، بابرکت ہوں گے۔ تو قرآن کے اندر اگر کوئی لفظ آ جائے تو اس کی گہرائی میں اتنا جا کر اور اس سے غلط مطلب نکال لینا، اس لیے قرآن نے کہا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، قرآن تو ایک ہے، کتنے اس سے ہدایت پاتے ہیں، کتنے اس سے گمراہی پاتے ہیں۔ اب جنہوں نے یہ کہا بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آسمان میں برج ہیں، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے برج بنا دیے، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک چکر ایک مدار بنا دیا ہے سورج چاند کے لیے کہ ہر روز اپنا گھر تبدیل کرتے ہیں، چاند پہلے وہ چھوٹا ہوتا ہے، پھر دوسرے دن بڑا ہوتا ہے، تیسرے دن بڑا، 14 تک اور بڑا ہو جاتا ہے، مکمل ہو جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے، یہاں تک تو درست ہے۔ کوئی کہتے ہیں جب برج ہیں تو پھر یہ سارے کے سارے 7 ستارے بھی ہیں، سیارے بھی ہیں، تو پھر ٹھیک ہے، پھر قسمت کا بھی ان کے ساتھ سسٹم ہے، پھر جب بارشیں نہیں آ رہی، یہ جو قحط چل رہا ہے، مہنگائی چل رہی ہے، یا فلانے حالات چل رہے ہیں، تو بھئی ستارہ گردش میں ہے، عقرب لگا ہوا ہے۔ تو قرآن کے اندر برج یہ تو حقیقت تھی، اس سے جو مطلب غلط نکالا تو قرآن سے ہدایت کی بجائے ضلالت گمراہی خرید لی۔ اللہ تعالیٰ نے سورج کو بنایا تو سورج اپنے کام کے اندر مشغول ہے۔ پہلے تو یہ تھا نا جی سورج آتا ہے تو یہ اس کے اندر حرارت بھی ہوتی ہے اور روشنی بھی ہوتی ہے، لیکن اب ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو یہ شعور بخشا ہے کہ انسانوں نے اب جیسے یہ سولر پلیٹیں بنائی ہیں، سولر انرجی ہے، تو سورج کہاں پہ کھڑا ہوا ہے، لیکن اس سے یہ پلیٹیں اپنا کام کر کے بجلی بنا رہی کہ نہیں بنا رہی؟ تو بے شمار ایسے کام کرتا ہے، اور اسی سورج کی بدولت، اس کی حرارت کی بدولت گرمی بڑھتی ہے، اور اس کے بعد یہ جو پھل ہوتے ہیں یہ پکتے ہیں، یہ کھجوریں، اور اس طریقے سے یعنی کہ بے شمار ایسی چیزیں، انگور وغیرہ ہو گئے، تو یہ گرمیوں کے اندر یعنی گرمی کی وجہ سے، گرمی شدید ہوتی ہے سورج کی بدولت، تو اس سے یہ چیزیں پکتی ہیں۔ باقی رہا چاند کا معاملہ کہ یہ صرف روشنی دیتا ہے، تو نہیں، صرف روشنی نہیں دیتا، یہ بھی بڑے بڑے کام کرتا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتے، یہاں تک کہ سمندر کے اندر جو یہ مد و جزر ہے، یعنی جو لہریں ہیں کبھی اتنی اونچی اونچی جا رہی ہوتی ہیں، کبھی بالکل مدھم ہو جاتی ہیں، تو یہ بھی چاند کے اتار چڑھاؤ سے ہے، جب نیا چاند نکلتا ہے تو پھر یہ بھی اپنی جو موجیں ہیں یہ باہر میں آ جاتی ہیں، اور یہ جو پھلوں کے اندر رس اور مٹھاس ہے تو یہ سورج نہیں، یہ چاند کی بدولت ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار یہ اپنے کام کر رہے ہوں گے، بے شمار اس کے اندر حکمتیں چھپی ہوئی ہیں، ضروری نہیں کہ ہر ایک بات انسان کو بتائی جائے، لیکن اتنی بات تو انسان کو سمجھنی چاہیے کہ یہ اتنی بڑی چیز خود بخود نہیں بن سکتی،
اللہ نے ان کو بنایا اور اللہ کے حکم کے ساتھ یہ چل رہی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً، فرمایا کہ رات اور دن کو ایک دوسرے کے آگے پیچھے آنے والا بنا دیا، اور اس کے اندر بھی بے شمار سبق کی باتیں ہیں اس کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے، او اراد شکورا، یا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہے۔ اب ہم تو یہ کہتے ہیں جی بس ٹھیک ہے، دن کو اپنا کام کاج کرتے ہیں، رات کو پھر ہم آرام کرتے ہیں، سو جاتے ہیں، پھر تازہ دم ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی اس کے اندر بہت بڑے بڑے کام ہوتے ہیں۔ دن رات اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دیے ہیں، اور ان کا جو اختلاف ہے، کبھی دن کبھی رات، ہر روز دن رات کا جو یہ چکر ہے، یہ کیوں دیا؟ ایک حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ دن کے وقت اپنا دست شفقت دراز فرماتا ہے، دن کے وقت دست شفقت رحمت والا ہاتھ دراز فرماتا ہے کہ رات کی تاریکی کے اندر جن لوگوں سے کوئی غلطی کوئی گناہ سرزد ہوا تو آؤ اور آ کر مجھ سے توبہ کر لو، اور پھر رات کے وقت پھر اللہ تعالیٰ اپنا دست شفقت دراز فرماتا ہے کہ دن کے وقت جس سے کوئی غلطی سرزد ہوئی کوئی گناہ سرزد ہوا تو وہ اسے چاہیے کہ وہ آئے توبہ کر لے اور اپنے گناہ ختم کروا لے۔ یعنی کہ دن رات کا جو اختلاف ہے اس میں ایک حکمت یہ بھی چھپی ہوئی ہے کہ ہر روز اللہ تعالیٰ رات کو لے کے آتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے کہ آؤ دن کے وقت جو جو گناہ ہوئے آؤ، اور اس وقت میں پھر تیار ہوں تمہیں معاف کرنے کے لیے۔ پھر دن آتا ہے، رات کی تاریکی کے اندر لوگوں نے جو جو گناہ کیے، اللہ پھر ایک مہلت دیتے ہیں کہ آؤ دن کے وقت آؤ، میں تیار ہوں معاف کرنے کے لیے، جس کو معافی چاہیے آ جائے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث پاک میں ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ رات دن کا اختلاف، اس میں ایک حکمت اللہ نے یہ بھی رکھی ہے کہ جس بندے کے اوراد مقرر ہوتے ہیں، جیسے وہ کہتے ہیں جی میں نے نا دن کے وقت یہ پڑھنا ہے، اتنی تلاوت کرنی، اتنی تسبیحات کرنی ہے، تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دن کے وقت جو اس نے اپنے اوپر مقرر کر رکھے تھے وہ نہیں کر پایا، مصروف تھا، مجبور تھا، سفر پہ چلا گیا، کوئی مہمان آ گئے، دن کے وقت تو انسان کے 100 کام ہوتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے رات اس لیے تمہیں دی ہے کہ آؤ اپنے اوراد کو پورا کر لو۔ اور فرمایا کہ رات کے وقت کسی بندے کہیں جی میں نے اتنے نوافل پڑھنے ہیں، میں نے اتنے پارے تلاوت کرنے ہیں، اتنی تسبیحات کرنی ہیں، یہ میرے مناجات کا وقت ہے، لیکن رات کے وقت کوئی مہمان آ گئے، رات کو بیمار ہو گیا، اس کو کہیں جانا پڑ گیا، کہیں مشغول ہو گیا، اور اس کے اوراد مکمل نہیں ہو سکے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے تجھے دن دے دیا، آ دن کے وقت پورا کر لے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ چاشت کی نماز بڑی لمبی کر دی، تو صحابہ نے پوچھا کہ اتنی لمبی نماز، وہ بھی چاشت کی؟ فرمایا کہ ہاں، رات کے جو میرے معمولات تھے وہ پورے نہیں ہو سکے تھے، اس لیے میں نے اب وہ پورے کر لیے۔ تو یعنی رات دن کا جو اختلاف ہے کہ بھئی رات آتی ہے پھر دن آتا ہے، پھر رات پھر دن، یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں دیا؟ بے شمار وجوہات ہیں، بے شمار حکمتیں ہیں۔ ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اپنے اپنے اوراد، یعنی کہ دن کے اعمال اگر رہ گئے تو رات کو پورے کرو، رات کو رہ گئے تو دن کو پورے کر دو۔ اللہ کا احسان ہے کہ نہیں ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان تمام باتوں کے اندر سبق صرف ان لوگوں کے لیے ہے لمن اراد ان یذکر، جو سبق حاصل کرنا چاہتے ہیں، ورنہ رات اور دن تو آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، لیکن جو ان کے اندر غور و فکر ہی نہیں کرتا اسے سبق کیا حاصل ہونا ہے؟ سبق صرف اسی کو ملتا ہے جو سبق لینا چاہتا ہے۔ جو کہتے ہیں مجھے ضرورت نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے؟ یہ تو اس کا احسان عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو کھول کھول کے اپنے بندوں کے سامنے رکھ دیا کہ آؤ جس کو پیاس ہے اپنی اپنی پیاس بجھاؤ۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ رات دن کی یہ جو اختلاف کی حکمتیں آپ علیہ السلام نے احادیث کے اندر ہمیں سمجھائی ہیں، ہم ان سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ کیا مقصد؟ ایک تو یہ کہ اگر کوئی اوراد ہمارے دن کو رات کو آگے پیچھے ہو جاتے ہیں ہم ان کو پورا کر لیں۔ دوسرا یہ کہ انسان ہیں، گناہ تو ہم سے ہوں گے، فرشتے تو نہیں ہیں، لیکن اگر گناہ ہوتے ہیں تو مومن کی شان کے ویسے بھی خلاف ہے کہ اس کو دن کے وقت اس سے کوئی گناہ ہو اور رات پوری ایسے گزر جائے بغیر توبہ کے، اور رات کو ٹائم گناہ ہو اور اس کا پورا دن ایسے گزر جائے، نہیں، بلکہ اگر اس سے گناہ دن کو ہوا، وہ کہتے ہیں دن کو ختم ہونے سے پہلے بس میں توبہ طیب ہو جاؤں۔ بس زیادہ سے زیادہ یہ کہ رات کے وقت، یہ نہیں ہے کہ بھئی مہینہ گزر گیا، سال گزر گئے، اتنے سال گزر گئے، گناہ ہو چکے، ابھی تک اس نے توبہ نہیں کی۔ ہمارا یقین ہے کہ موت برحق ہے،
اور اس کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ کب آ جائے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم صبح شام توبہ کرتے رہیں. صبح شام جو توبہ کرتے رہیں گے، جب بھی اللہ کی طرف سے بلاوا آئے گا ہم توبہ کے ساتھ ہوں گے. تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی کی بات ہوگی. اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.